ایک بار تیسرے عشرے کی یہ دعا ضرور پڑھ لیں کہ اس رمضان سے چاند رات تک اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اور اسے جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 2 عشرے مکمل اور تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح آپ کو پہلے عشرے کا وظیفہ دیا، آپ کو دوسرے عشرے کا وظیفہ دیا جو آپ نے پورے عشرے کرنا تھا، اسی طرح آپ کو آج یہ تیسرے عشرے کا خاص وظیفہ چاند رات تک آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کون سا وظیفہ ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے، اس کے مزید کیا فوائد ہوں گے، پوری تفصیل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ عید سے پہلے کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے اس آخری نجات والے عشرے میں، کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کے پروانے کا عشرہ ہے، تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور مالدار ہو جاؤ۔ تیسرے عشرے کا خاص وظیفہ، اس کو پورے عشرے آپ نے کرنا ہے، چاند رات تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، تو یہی دعا آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کیونکہ اسی مہینے میں تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ والو، رمضان کا تیسرا عشرہ مغفرت اور رحمتوں کا عشرہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مسلمان عبادت میں شدت اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ، یہ عشرہ اللہ کی رحمتوں اور بخشش کے حصول کا خاص موقع ہوتا ہے، جس میں مسلمان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور عذاب سے نجات کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ اس عشرے کی سب سے بڑی خصوصیت لیلۃ القدر ہے، جسے قرآن کریم میں 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کی شدت بڑھا دی جاتی ہے۔ مسلمان نماز تراویح، تہجد، ذکر اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، استغفار اور صدقہ و خیرات میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ عشرہ مسلمانوں کے لیے روحانی صفائی اور قرب الہی کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے کی سب سے بڑی فضیلت لیلۃ القدر ہے، جو آخری 10 دنوں میں کسی طاق رات میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے جو فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمان اس رات میں رب سے بخشش، عافیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان کے تیسرے عشرے کی سب سے اہم خصوصیت لیلۃ القدر ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے کسی ایک طاق رات میں آتی ہے اور اس رات کی عبادت انسان کو بے شمار برکتیں عطا کرتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس رات میں دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس رات میں قرآن کا نزول بھی ہوا تھا اور یہ رات مسلمانوں کے لیے انتہائی مبارک اور عظمت کی حامل ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ نفل نمازیں، تہجد اور دعا میں خشوع و وضو بڑھ جاتا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس عشرے میں صدقہ و خیرات کی بھی بہت اہمیت ہے۔ مسلمان غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں
تاکہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور ان کی دعائیں قبول ہوں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ انسان کو اپنی روح کی پاکیزگی اور نفس کی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ عشرہ گناہوں سے معافی مانگنے، دل کو نرم کرنے اور نیک اعمال میں اضافے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ اس عشرے میں مسلمان دنیاوی مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رحمتوں کا عشرہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر کی رات سب سے بڑی نعمت ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مسلمان اس عشرے میں اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، عبادت میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو شب قدر خواب میں آخری 7 راتوں کے اندر دکھائی گئی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں، لہٰذا جو تم میں سے اسے تلاش کرنا چاہے تو وہ آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رمضان کی 27ویں شب میں لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 10 دنوں میں واقع ہوا ہے، بس لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ والو، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ گزر چکا ہے، مغفرت کا عشرہ وہ بھی گزر چکا ہے۔ اب ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو روزے گزر گئے اور ان میں جو کوتاہیاں ہم سے صادر ہوئیں، کوشش کرنی چاہیے کہ تیسرے اور آخری عشرے میں یہ کوتاہیاں، یہ غلطیاں ہم سے نہ ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ہمیں رو رو کر اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان 10 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، ہر لمحہ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کی خشیت سے رویا، یعنی اللہ کے خوف سے رویا، حتیٰ کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ نماز باجماعت کا اہتمام کریں، خواتین وقت پر نماز ادا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان میں فرض نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح خواتین کو اذان کے ساتھ ہی اہتمام سے نماز ادا کرنے کا معمول بنانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ سنت مؤکدہ خواہ وہ فرض سے پہلے کی ہو یا بعد کی، خوب اہتمام سے ادا کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ نوافل، تراویح اور صدقہ و خیرات کرنے کی حتی المقدار کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور تراویح کا اہتمام، روزانہ تلاوت قرآن پاک کا معمول بنایا جائے۔ کوشش کریں کہ قرآن پاک کو صحیح اور درست پڑھیں۔ تلفظ اور ادائیگی میں فحش غلطیوں سے اجتناب کریں۔ اگر پہلے سے پڑھا ہوا نہیں تو کوشش اس بات کی کریں کہ اس مہینے میں قرآن پاک کے حوالے سے اتنی محنت کریں کہ قرآن صحیح سے پڑھنا آ جائے۔ تراویح کی نماز اور اعتکاف کا مکمل اہتمام کریں۔ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا معمول بنائیں۔ رمضان میں اگر اس نیکی کا اہتمام کریں گے تو اللہ سے قوی امید ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس پر قائم رہیں گے۔ صدقہ و خیرات سے جہاں ایک طرف نیکی کے کاموں میں تعاون اور مستحق لوگوں کی امداد ہوتی ہے، تو دوسری طرف رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر حاصل ہوتا ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر لمحہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن افطار سے پہلے چند لمحات بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے یقینی اوقات میں سے ہیں۔ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس وقت کو قیمتی جان کر دعا میں مصروف رہیں۔ وقت سحر میں استغفار کرنا متقیوں اور اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ والدین کی فرما برداری ماہ مقدس کو قیمتی بنانے کا ایک بہت ہی اہم وسیلہ اور ذریعہ والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ کوشش کریں کہ اس مہینے میں بھی والدین کی جم کر خدمت کریں، والدین کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کو ہر طرح کی راحت
راحت و سہولت پہنچانے کی فکر کریں، ماتحتوں کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنی اولاد، بہن بھائیوں اور اپنے ماتحتوں کی فکر کریں کہ وہ بھی اس مہینے کو قیمتی بنائیں، خدا نخواستہ ان کے اوقات کسی غلط اور لغو کام میں صرف نہ ہو جائیں۔ پیار محبت کے ساتھ ان کو اعمال خیر کی طرف متوجہ کرنے کی فکر کریں۔ روزے داروں کو روزہ افطار کروائیں۔ اس ماہ مقدس میں ہر مسلمان حسب استطاعت روزہ داروں کو افطار کروا کر دوہرا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن زید جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا اس کو روزہ دار کے مثل اجر ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تیسرے اور آخری عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اس عشرے میں 1000 راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر بھی ہے۔ اللہ والو، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو پورا رمضان ہی اللہ کی رحمت کی جلوہ گاہ، اس کی مغفرت کا مظہر اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و کرم کی بارش ہوتی ہے، ویسی مقدس فضا پھر پورا سال میسر نہیں آتی۔ ان مبارک ساعتوں میں بھی اگر کسی کی مغفرت کا سامان نہ ہو سکا تو وہ یقیناً بہت بڑے خسارے میں ہے۔ پورے رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت عام ہے، پھر بھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ بلا شبہ خصوصی اور منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اور فضائل جمع ہیں، ان کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ پورا عشرہ اعتکاف کے لیے بھی مخصوص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول رہا اور پھر امت میں اس کو ایک روایت کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ تمام علماء و اکابر اس عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ ہر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے اور ہماری خواتین مائیں بہنیں گھروں میں مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں۔ اس طرح اعتکاف یعنی رب کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے گوشہ گیر ہونے کی یہ سنت جاری و ساری ہے۔ اعتکاف کی اہم ترین سنت کے علاوہ اس عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ تمام فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام و امور کو لے کر آتے ہیں۔ اس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت عام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام امور اسی رات میں طے کیے جاتے ہیں اور اللہ کے ان فیصلوں کو لے کر فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام اور شارح حدیث حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے رزق و موت کے تقدیری فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی تقدیر کے ہیں، یعنی یہ رات تقدیر لکھے جانے کی رات ہے، اور قدر کے ایک معنی عزت و شان کے ہیں، یعنی یہ رات بڑی عزت اور شان والی ہے۔ اس لیے یہ رات 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کی عظمت و فضیلت میں دونوں باتیں شامل ہیں، یعنی یہ رات تقدیر لکھی جانے کی رات ہے اور اس لیے یہ رات بہت عزت و شان والی رات بھی ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر آیا ہے کہ اسی رات یعنی لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہوا۔ سورہ دخان میں بھی اور سورہ قدر میں بھی دونوں جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اور دونوں جگہ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس مبارک رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ مبارک رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شامل ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25
27 اور 29 کی رات میں لیلۃ القدر کے امکانات زیادہ ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت میں ایک اور بات کہی جاتی ہے جو اگرچہ اصولی طور پر براہ راست اس عشرے سے متعلق تو نہیں ہے لیکن عملاً وہ اسی عشرے سے وابستہ ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر عید کی صبح واجب ہوتا ہے لیکن اس کی ادائیگی رمضان کے اندر پسندیدہ ہے، اس لیے کہ صدقۃ الفطر کی مشروعیت دو وجہ سے ہوئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ان نامناسب باتوں اور کوتاہیوں کے لیے کفارہ ہے جو روزہ دار سے روزے کی حالت میں سرزد ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر غرباء اور مساکین کے لیے عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے لوگ صدقۃ الفطر کو آخری عشرے میں ادا کرتے ہیں تاکہ ضرورت مند لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا سامان فراہم کر لیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اور اس کی خیر و خوبی کو اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے تو آخری عشرہ اس بہار کا ثمر بار حصہ ہے، اس لیے کہ موسم بہار کا آخری حصہ ثمر بار ہوتا ہے۔ موسم بہار کی رنگینی اور رعنائی تو شروع میں ہوتی ہے لیکن اس کے ثمرات آخر میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح رمضان المبارک کا یہ آخری حصہ گویا رمضان المبارک کی تمام نعمتوں اور حسنات و برکات کا جامع ہے۔ آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ عشرہ عید الفطر کی آمد کی نوید ہے، اور حق یہ ہے کہ نوید عید بھی عید ہی ہوتی ہے۔ عید الفطر جو خوشیوں کا دن ہے، جو رب کی طرف سے مغفرت و رحمت کا دن ہے، آخری عشرہ اس دن کی خبر بھی لے کر آتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ چاند رات یعنی جس دن عید کا چاند نظر آتا ہے وہ رات بھی بڑی فضیلت و برکت کی رات ہوتی ہے۔ روایات میں اس کو لیلۃ الجزائر یعنی اجرت ادا کیے جانے کی رات بھی لکھا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات میں نماز پڑھے گا یعنی نوافل کا اہتمام کرے گا، اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے دل کی زندگی کی سبیل پیدا ہو جائے۔ بہرحال اس رات کے فضائل و مناقب بہت ہیں جو مختلف روایات میں آئے ہیں۔ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رات کے لیے ہمارا روایتی رویہ بالکل ہی غیر موزوں ہے۔ ہم اس رات کو اس طرح مناتے ہیں جیسے کہ آج شیطان کو نہیں ہم کو رہائی مل گئی ہو۔ نماز کا اہتمام چھوٹ جاتا ہے اور ساتھ کی پوری رات بازار کی مٹر گشتی میں گزر جاتی ہے۔ اللہ والو، عید بازار کی رونق میں رات گزارنے کا نام نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اب ماہ رمضان کی یہ دولت رخصت ہو رہی ہے، اب خیر و برکت کے یہ ایام جا رہے ہیں، اب یہ ایک سال بعد آئیں گے۔ ایک سال کے بعد ہم میں سے کون خوش نصیب ہوگا جو ان برکتوں سے دوبارہ فیض یاب ہوگا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے اس موقع کو غنیمت جان لیں اور اس سے استفادہ کرنے میں پوری طاقت لگا دیں، عبادت اور ریاضت کریں۔ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں اور قرآنی دعاؤں کو پڑھیں، اور جو میں آپ کو دعا بتانے لگی ہوں اسے صبح و شام آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ضروری کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں حسب توفیق کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کر دیں۔ یاد رکھیں آج رمضان میں جو ہم عمل کریں گے اس کا اجر 70 گنا زیادہ ملے گا۔ رمضان المبارک کے اس عشرے میں اللہ کا شکر ادا کرنے میں بھی اضافہ کریں۔ شکر کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، یہ بھی اس کا شکر کرنا ہے، اس لیے کہ منعم کی حمد و ثنا بھی شکر کی ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ تشکر کہہ کر یا اس کا عملی اظہار کر کے شکر ادا کیا جائے۔ اس مبارک عشرے میں دونوں طریقوں کی کثرت کیجیے، موقع غنیمت ہے، اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور امید رکھیں کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کی حرمت سے ہماری مغفرت فرما دے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ والو، یہ جو دعا میں آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ یہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔
ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن میں اور رات میں، یعنی روزے کی حالت میں اور رات کو آپ نے کم سے کم ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھنی ہے۔ یعنی آپ یہ کر لیں کہ سحری سے افطاری تک ایک تسبیح پڑھ لیں اور افطاری سے سحری تک آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں والی اول و آخر۔ ساتھ میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ دعا اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رب سے دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بخش دیا، ہمیں بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خصوصی رحمت عطا کر دی، تو ہماری 7 نسلیں بھی ساری زندگی عیاشی کے ساتھ گزاریں گی۔ تو یہ عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اگر آپ کو یہ دعا مشکل لگتی ہے، آپ یہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں: اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اس دعا کو بھی آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا اور توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ والو، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔